فرعون فرعون مصر کے بادشاہ کا لقب تھا، جسے کیسری روم کے بادشاہ کا اور کیسری فارس کے بادشاہ کا لقب ہوتا تھا۔ قرآن مجید میں جس فرعون کا ذکر ہے وہ غالباً رمسیس دوم تھا، جو مصر کا نہایت ہی طاقتور اور جابر بادشاہ تھا۔ نعوذ باللہ، وہ خود کو رب اعلیٰ کہتا تھا۔ اس نے کہا، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش۔ فرعون کو علم ہوا کہ بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جو اس کی حکومت کا خاتمہ کر دے گا۔ اس نے حکم دیا کہ ہر پیدا ہونے والے لڑکے کو قتل کر دیا جائے اور لڑکیوں کو زندہ رکھا جائے۔ اس نے ظلمانہ حکم کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بچا لیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو اللہ نے وحی کی کہ وہ بچے کو ایک صندوق میں رکھے دریا میں بہا دے، اور ہم نے موسیٰ کی ماں کو وحی کی کہ اسے دودھ پلاؤ، جب تمہیں خوف ہو تم اسے دریا میں ڈال دو۔ اللہ کی قدرت، وہ صندوق فرعون کے محل قریب جا پہنچا، اور فرعون کی بیوی حضرت آسیہ نے بچے کو لے لیا اور اسے پالنے کا ارادہ کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے محل میں پروان چڑھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو علم، حکمت اور طاقت عطا کی۔ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک مصری قبطی کو بنی اسرائیل پر ظلم کرتے ہوئے دیکھا تو غصے میں آ کر اس کو مکہ مارا، جس سے وہ مر گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب خطرہ ہوا تو وہ مصر سے مدین چلے گئے۔ مدین کا سفر اور شادی۔ مدین میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت شعیب علیہ السلام کی 2 بیٹیوں میں سے ایک سے شادی کی اور کئی سال ان کی خدمت کی۔ اس دوران اللہ تعالیٰ نے ان کی تربیت کی۔ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر نبوت ملی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو فرعون کے پاس بھیجا تاکہ وہ اس کو اللہ کا پیغام سنائیں اور بنی اسرائیل کو آزاد کروائیں۔ فرعون کے دربار میں دعوت۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معجزات عطا کیے، جیسے کہ لاٹھی کا سانپ بن جانا اور ہاتھ کا چمکنا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کے ساتھ فرعون کے دربار میں گئے۔ فرعون کے پاس جاؤ، بے شک وہ سرکش ہو گیا ہے۔ سورۃ طٰہٰ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ جانے دو۔ فرعون نے انکار کر دیا اور کہا، اے موسیٰ، تمہارا رب کون ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو اس کی تخلیق دی، پھر ہدایت دی۔ سورۃ طٰہٰ۔ جادوگروں کا مقابلہ۔ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کو جادوگر قرار دیا اور جادوگروں کو بلا کر مقابلہ کرنے کو کہا۔ جادوگروں نے رسیوں اور لاٹھیوں سے جادو کیا، لیکن جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا لاٹھی پھینکی تو وہ ایک عذاب بن گیا اور سب کو نگل گیا۔ جادوگر سجدے میں گر گئے اور بولے، ہم ہارون اور موسیٰ کے رب پر ایمان لے آئے۔ فرعون کو غصہ آیا اور اس نے ان کے ہاتھ اور پاؤں کاٹنے اور سولی پر چڑھانے کا حکم دیا، مگر جادوگر ایمان پر ثابت قدم رہے۔ فرعون کا ظالم اور بنی اسرائیل کی دعا۔ فرعون نے بنی اسرائیل پر ظلم بڑھا دیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی کہ اللہ ان کے دلوں کو سخت کر دے اور ان پر عذاب نازل کر تاکہ وہ راہ راست پر آئیں اور عبرت حاصل کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ نے مصر پر مختلف قسم کی عذاب نازل کیے، خون، مینڈک، جوئیں، ٹڈی دل، پانی کا خون بن جانا، قحط اور طوفان۔ ہر بار فرعون توبہ کا وعدہ کرتا، لیکن عذاب ختم ہوتے ہی وہ پھر ظلم پر اتر آتا۔ ہجرت کا حکم اور فرعون کا انجام۔ بالآخر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ بنی اسرائیل کو لے کر رات کے وقت مصر سے نکل جائیں۔ جب فرعون کو خبر ہوئی تو وہ اپنے لشکر کے ساتھ پیچھے آ گیا۔ حضرت موسیٰ اور بنی اسرائیل سمندر کے کنارے آ گئے۔ بنی اسرائیل گھبرا گئے، لیکن موسیٰ نے کہا، ہرگز نہیں، میرے ساتھ میرا رب ہے اور وہ مجھے راستہ دکھائے گا۔ سورۃ الاسراء۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ اپنی لاٹھی سمندر پر مارے اور سمندر 2 حصوں میں بٹ گیا۔ حضرت موسیٰ اور ان کے ساتھی گزر گئے۔ جب فرعون اور اس کا لشکر اندر داخل ہوا
تو سمندر واپس آ گیا اور وہ سب کو غرق ہو گیا۔ فرعون کا آخری ایمان۔ جب فرعون ڈوبنے لگا تو اس نے کہا، میں ایمان لایا کہ کوئی معبود نہیں سوا اس کے جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے، اور میں بھی مسلمانوں میں سے ہوں۔ سورۃ یونس۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اب جب کہ تو پہلے نافرمانی کرتا رہا۔ سورۃ یونس۔ اللہ تعالیٰ نے فرعون کی لاش کو عبرت کے طور پر بچا لیا تاکہ آنے والی نسلیں عبرت حاصل کر سکیں۔ آج ہم تیرے جسم کو بچا لیں گے تاکہ تو ان لوگوں کے لیے نشانی بن جائے جو تیرے بعد آئیں۔ سورۃ یونس۔